العالمين والصلاة والسلام على رسوله رحمة للعالمين شفيع المذنبين خاتم النبيين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين محترم سامعین کرام، عالمی ادارہ نور الاسلام حلقہ بھگت والا کے زیر اہتمام درس قرآن و حدیث کی مبارک محفل میں ہم سب حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان تمام احباب کو، رفقا کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے آج کے اس درس قرآن و حدیث کا اہتمام، انعقاد، انتظام بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ کیا، اور آپ تمام سامعین اور حاضرین
جس اخلاص کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ درس سننے کے لیے مسجد میں جمع ہیں، ہر آنے والے میرے آقا کریم علیہ السلام کے غلام کو رب ذوالجلال دین و دنیا کی راحتیں، برکتیں اور نعمتیں عطا فرمائے۔ درس قرآن کے لیے 15ویں پارے میں سے پہلی آیت کریمہ بطور عنوان میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک بڑے ہی محتمم بشان معجزے کا ذکر فرمایا۔ یہ حضور کی شانوں میں سے ایک بڑی ہی بلند و بالا شان ہے، حضور کی عظمتوں میں سے بڑی عرفہ اور اعلیٰ عظمت ہے، اور حضور کے معجزات میں سے بڑا ہی عظیم الشان محتمم بشان معجزہ ہے، جس کا ذکر ہمارے رب کریم نے بڑے اہتمام کے ساتھ قرآن مجید میں 2 جگہوں پر، 2 مقامات پر حضور کے اس معجزے کا ذکر فرمایا، جس کو ہم سب معجزہ معراج کے نام سے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس معجزہ معراج النبی کو اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی سیر کہا۔ اس معجزے کو قرآن میں حضور کی سیر کے طور پر ذکر کیا گیا۔ سیر اللہ کریم نے کرائی اور اپنے محبوب پاک کو سیر کرائی، اور سیر رات کے وقت کرائی، کیونکہ اس آیت کریمہ میں جو اسرا کا لفظ ہے، اسرا یسری اسراءً کا معنی ہے رات کو سیر کرانا۔ بے نیاز رب نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، الذی بارکنا حولہ، یہ مسجد اقصی وہ ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ہم نے اس مسجد اقصی کے ارد گرد آس پاس بڑی ہی برکتیں رکھی ہیں۔ اور پھر اللہ کریم نے اس سیر کا ذکر کرنے کے بعد یہ بات اس آیت کریمہ میں بیان فرمائی کہ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو سیر کیوں کرائی۔ یہ جو سیر کرائی گئی ماہ رجب کی 27ویں رات معجزہ معراج، یہ حضور کی سیر ہے۔ سیر کرانے کی غرض و غایت، سیر کرانے کا مقصد و مدعا قرآن میں بیان کیا گیا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا۔ یہ ساری سیر اس لیے کرائی کہ اللہ پاک فرماتا ہے تاکہ دکھائیں ہم اپنے محبوب کو اپنی قدرت کی نشانیاں۔ پوری کائنات کا خالق اور مالک اللہ ہے، اور پوری کائنات رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کریم کی خاطر بنائی، لہذا معراج کی رات اپنے محبوب کو آسمانوں پر بلا کر، سدرۃ المنتہا سے اوپر حریم خلوت میں بلا کر اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو اس پوری کائنات کی سیر کرائی جو کائنات اللہ نے اپنے محبوب کی خاطر بنائی۔
حدیث قدسی ہے، لولاک لما خلقت الافلاق، کہ محبوب اگر آپ کو ہم تخلیق نہ کرتے، آپ کو بنانا تخلیق کرنا ہماری مشیت و قدرت میں نہ ہوتا تو ہم آسمان نہ بناتے۔ لولاک لما خلقت الدنیا، محبوب آپ کو بنانا اگر میری مشیت و قدرت میں نہ ہوتا تو میں دنیا نہ بناتا۔ یہ دنیا اور دنیا کی ہر چیز، پوری کائنات، یہ کائنات پست و بالا، کائنات ہست و بود، یہ کائنات اللہ نے اپنے محبوب کی خاطر بنائی۔ تو معراج کی رات پھر اللہ کریم نے اپنے محبوب کو آسمانوں پر بلایا، اور آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر حریم ناز میں، حریم خلوت میں بلا کر اپنے محبوب سے ملاقات کی، اپنے محبوب کو اپنا دیدار عطا کیا، اور پوری کائنات کا مشاہدہ اور معائنہ اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات فرمایا۔ یہ آیت کریمہ میں اسے نبی پاک کی سیر کہا، اور سیر کرانے کا مقصد بھی اللہ کریم نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا۔ معراج شریف کے بارے میں تمام کلمہ پڑھنے والے مسلمان، ایمان لانے والے، حضور کے غلام، ان کا اس حوالے سے عقیدہ کیا ہونا چاہیے، ایمان کیا ہونا چاہیے معراج شریف کے بارے میں، اس پر میں عرض کرتا ہوں کہ یہ رجب کی جو 27ویں رات ہے، معروف روایات کے مطابق ماہ رجب المرجب شریف کی 27ویں شب کو ہی معراج کرائی گئی، اور جس حدیث میں معراج شریف کا ذکر ہے، بخاری شریف میں حدیث معراج اور دیگر کتب حدیث کے اندر حدیث معراج موجود ہے۔ یہ بات بڑی توجہ سے میرے نوجوان، بزرگ اور چھوٹے بچے جو سن رہے ہیں غور سے سمجھ لیں کہ معراج شریف کی سیر اور واقعے کو روایت کرنے والے صحابہ کرام کی تعداد 30 کے قریب ہے۔ 30 صحابہ کرام سے حدیث معراج مروی ہے، جنہوں نے حضور کے آسمانوں پر جانے کا ذکر کیا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور آسمانوں پہ کیسے گئے، انسان اور بشر آسمانوں پر کیسے جا سکتا ہے، حضور آسمانوں پہ کیسے گئے۔ یہ جتنے بھی خیالات اور جتنے وسوسے، سوال اور شکوک و شبہات اور اعتراض انسان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، میرے اللہ کریم نے اس قرآن پاک کی آیت کے پہلے لفظ میں ان تمام اعتراضات کا جواب دے دیا، ان تمام سوالوں کا جواب، ان تمام شکوک و شبہات کا ازالہ ہمارے پروردگار، ہمارے رب کریم نے اس آیت مقدسہ کے پہلے لفظ میں اس کا جواب دے دیا۔ وہ لفظ کیا ہے؟ سبحان۔ سبحان کا معنی ہے ہر عیب سے پاک، ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک، ہر خامی سے پاک۔ تو سیر کرانے والا تو بے عیب ہے، ہر عیب، ہر نقص، ہر خامی، ہر کمزوری سے اس کی ذات پاک ہے جس نے سیر کرائی۔ اور اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلا کہ سیر اللہ کریم نے کرائی اور سیر اپنے محبوب کو کرائی۔ لہذا اگر آپ میں سے کوئی آدمی کسی سے کچھ باتیں سن کر ذہن کے اندر یہ خیال لائے کہ حضور کیسے گئے آسمانوں پر، تو ان تمام اعتراضات اور سوالوں کا جواب سنیے۔ یہ آیت بتا رہی ہے، جواب آیت دے رہی ہے۔
کہ نبی کریم علیہ السلام نے معراج شریف پر جانے کا دعویٰ نہیں کیا۔ اس آیت کریمہ کو آپ جتنی بار بھی پڑھیں گے، جتنی بار اس آیت کریمہ کو اگر بار بار پڑھیں، بار بار غور کریں، ہر مرتبہ یہی جواب آئے گا کہ نبی کریم علیہ السلام نے آسمان پر جانے کا دعویٰ، سارے بولو حضور نے دعویٰ کون کر رہا ہے؟ سیر کرانے والا۔ دعویٰ کون کر رہا ہے؟ اور سیر کرانے والا کون ہے؟ وہ ذات جو ہر عیب سے پاک ہے۔ تو سیر اللہ کریم نے کرائی، لہذا اگر یہ کوئی کہے کہ حضور جی آسمانوں پر کیسے گئے، تو پھر جواب قرآن یہ دیتا ہے کہ سیر کرانے والا تو اللہ ہے۔ اگر تم حضور کے جانے پر اعتراض کر رہے ہو تو حضور پر اعتراض نہیں کر رہے، تم اللہ کی قدرت و شان پر اعتراض کر رہے ہو۔ لے جانے والا کون ہے؟ سیر کرانے والا کون ہے؟ پھر اللہ لے جا سکتا ہے یا نہیں لے جا سکتا؟ بولو، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے۔ اللہ قادر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو جب اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو وہی رب کریم معراج کی رات اپنے محبوب کو آسمانوں پر لے گیا۔ پھر اس شخص کو یہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے حضور کیسے گئے۔ پھر ہم اس سے سوال کریں گے اور ہمیں اس سوال کا جواب چاہیے، ہمیں اس سوال کا جواب چاہیے کہ بھائی بتاؤ، رب جی لے جا سکتا ہے یا نہیں لے جا سکتا؟ وہ قادر ہے یا نہیں؟ لا محالہ یہی جواب آئے گا، نہیں، اللہ تو قادر مطلق ہے، ہر چیز پر قادر ہے، وہ اپنے محبوب کو لے جانے پر بھی قادر ہے۔ ایک چھوٹی سی بات، ایک نقطہ ہے اہم، کہ جس طرح بندہ بشر انسان جا نہیں سکتا، ان کے بقول یہ کہتے ہیں جا نہیں سکتا، تو وہی جس طرح جا نہیں سکتا اس طرح آ بھی نہیں سکتا۔ میں کہوں گا، آپ کہتے ہو کہ بندہ بشر آسمانوں پہ جا نہیں سکتا، میں نے کہا آپ جانا کہہ رہے ہیں، میں کہتا ہوں آ بھی نہیں سکتا۔ جس طرح جانا تمہارے نزدیک ممکن نہیں، تو آنا بھی پھر ممکن نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر قرآن کہے اور قرآن بتائے کہ ایک انسان، ایک بشر، ایک بندہ ایسا تھا جو آسمانوں سے زمین پر آیا، آسمانوں سے، صرف آسمانوں سے نہیں، جنت سے زمین پہ آیا، وہ آنے والا کون ہے؟ غور سے سنیں، حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام ہم سب کے ابا جان۔ کوئی انکار کرے گا کہ میں آدم علیہ السلام کا بیٹا نہیں ہوں؟ تم سب اولاد آدم کے بیٹے ہو، اولاد آدم ہو، لہذا اولاد آدم ہونے میں آپ سب برابر ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، تم ایک جان سے پیدا کیے گئے ہو، وہ آدم علیہ السلام۔ یہ کہاں تھے زمین پر آنے سے پہلے؟ آدم علیہ السلام کہاں تھے؟ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں تھے، قرآن کہتے ہیں یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم اور حوا تم جنت میں رہو۔ یہ تو جنت میں تھے، تو اللہ کریم نے جب انہیں زمین پر بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو پھر اللہ کریم نے حضرت آدم کو اور حضرت حوا کو، اکیلے آدم علیہ السلام نہیں آئے۔ حضور کے جانے پر اعتراض اگر کیا جاتا ہے تو پھر غور کرو، حضرت آدم اکیلے نہیں آئے، حضرت حوا بھی آئیں، حضرت آدم بھی آئے، اور آئے کہاں؟ جنت سے آئے، اور آئے کہاں؟ زمین پر آئے۔ اگر آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جنت سے زمین پر آئے اور قرآن کہتا ہے آئے، تو پھر مان لو میرے مصطفیٰ بھی زمین سے آسمانوں پر گئے۔
بڑا آسان سا مسئلہ ہے، اس میں کسی سے الجھنے کی ضرورت، بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں کہ آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو جنت سے زمین پر کون لایا تھا؟ سارے بولو۔ جن کا یقین ہے کہ اللہ لے کے آیا تھا، اور قرآن میں لکھا ہے کہ آئے زمین پر آدم اور حضرت حوا اور حضرت آدم، جی جنت سے زمین پر آئے یا نہیں آئے؟ آئے تو کون لے کے آیا؟ تو نبی پاک کو کون لے کے گیا؟ حضور کو لے کے کون گیا؟ تو اعتراض بنتا ہے، اعتراض بنتا ہے، کیونکہ حضور کو بھی رب لے کے گیا ہے۔ حضور نے خود دعویٰ نہیں کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، قرآن بتا رہا ہے کہ سیر کرانے والا اللہ ہے، اور سیر اس نے اپنے محبوب کو کرائی ہے، وہ قادر مطلق ہے، اس نے راتوں رات اپنے محبوب کو پوری سیر جو ہے وہ مکمل کرا دی۔ یہ ہے معراج شریف کے بارے میں بنیادی عقیدہ۔ کئی لوگ کہتے ہیں یہ معراج جو ہے یہ حضور کا جسد مبارک، جس میں اقدس معراج پہ نہیں گیا، وہ کہتے ہیں کہ حضور کی روح کو معراج کرائی گئی، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ معراج خواب میں ہوئی ہے، معراج خواب میں ہوئی۔ بڑے غور سے یہ بات سنیں، کیونکہ جس دور میں اور آپ جی رہے ہیں یہ قصے کہانیوں کا دور نہیں، یہ دلیل سے بات سمجھنے کا وقت ہے۔ دلیل سے سمجھو، حضور کے معراج پہ جانے کی جو حقائق ہیں اسے قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھو۔ کہتے ہیں جی یہ تو خواب کا واقعہ ہے، معراج کہتے ہیں خواب کا واقعہ۔ دیکھیں ہم محفل کے اندر اس وقت موجود ہیں سارے، ان میں سے یہ ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہے، یہ محفل میں موجود ہے۔ کل دن کو یہ بچہ یہ کہے، امام صاحب کے پاس آ کے کہے کہ امام صاحب میں رات کو مدینہ شریف سے ہو کے آیا ہوں، میں رات کو، مسجد کے نمازی گاؤں کے بندے مان لیں گے کہ راتوں رات مسجد نبوی شریف سے مدینہ پاک سے ہو آیا ہے؟ نہیں مانیں گے نا، ناممکن ہے۔ ایک بچہ رات کو کیسے مدینہ شریف بھی گیا اور آ بھی گیا؟ لیکن اگر یہ بچہ کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور یہی بچہ اگر کہے کہ میں مدینہ شریف رات گیا تھا، حضور کے روضہ پاک پہ حاضری دے کے آیا ہوں، لیکن میں خواب میں گیا، میں خواب بھی چراتی نبی پاک دا روضہ دیکھیا تے میں حضور کے روضے سے حاضری دے کے آیا۔ یہ بچہ جب کہے کہ خواب میں گیا، زیارت کی، حاضری بھی دی مدینہ شریف، تو کوئی انکار کرے گا؟ کرے گا کوئی انکار؟ اچھا ایک اور بڑا آدمی ہے، قاری صاحب کو کہے جی میں راتی لنڈن دی سیر کر کے آیا، نماز فجر پڑھے ان کے پیچھے کہ قاری صاحب میں راتی لندنوں ہو کے آیا، تمام نوازی کہیں گے بھائی لندن سے رات رات کیسے ہو گیا؟ کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ لیکن وہی بندہ اگر یہ کہے کہ نہیں میں خواب وچ لندن دی سیر کرتا رہا راتی، کوئی انکار کرے گا؟ کیوں نہیں انکار کرے گا؟ خواب میں جانا ممکن ہے، لندن جانا، رات سیر کرنا، مدینہ پاک حاضری دینا، حج کرنا، طواف کرنا خواب میں ممکن ہے۔ کوئی خواب کا اگر واقعہ ہوگا کوئی انکار نہیں کرے گا۔ انکار تب کرے گا جب بندہ یہ کہے کہ میں اسی جسم کے ساتھ رات کو مدینہ پاک سے ہو کے آیا۔ اب جو میں بات کہنا چاہتا ہوں ان دونوں مثالوں کو دے کر، جب حضور واپس تشریف لائے نا، معراج شریف سے حضور واپس آئے، مکے والوں کو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات آسمانوں سے ہو کے آئے ہیں، اور ما فوق السماوات ہو کے آئے ہیں، ما فوق السدرۃ المنتہا ہو کے آئے ہیں، تو تمام کفار مکہ نے انکار کر دیا۔
تمام کفار مکہ نے، سارے بولو کفار مکہ نے انکار کر دیا۔ اگر نبی پاک فرماتے میں رات کو خواب میں آسمانوں سے ہو کے آیا ہوں، تو کفار مکہ میں سے کوئی انکار کرتا نہ کرتا۔ کیوں؟ خواب میں جانا ممکن ہے۔ لہذا بھگت والا کی حضور کے عاشق ہو، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میری بات پر غور کرو۔ کفار مکہ کا معراج شریف کا انکار کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے یہ معراج جسمانی تھی، یہ معراج منامی نہ تھا۔ حضور جسم اقدس کے ساتھ، روح مبارک کے ساتھ میرے پاک آسمانوں پہ گئے، سدرہ پہ گئے، اور سدرہ سے آگے جہاں تک میرے رب نے چاہا میرے نبی پاک وہاں تک تشریف لے گئے۔ کفار مکہ کا انکار کرنا، مکے کے کافروں کا انکار کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ معراج جسمانی تھا، اور نبی کریم علیہ السلام کا جسد مبارک جس میں پاک بھی معراج پہ گیا، حضور کی روح مبارک بھی معراج پہ گیا۔ اور معراج شریف کے بارے میں یہ عقیدہ ہر صاحب ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ دوسری دلیل، ایک تو یہ عقلی دلیل میں نے دی ہے، دوسری دلیل قرآن سے، اسی آیت سے، کیونکہ وہ دلیل پہلے اس لیے دی ہے کہ اس دلیل کو سمجھنا پھر آسان ہو جائے۔ اللہ کریم نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، اپنے عبد خاص کو سیر کرائی۔ اگر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور کی روح کو معراج کرائی گئی، تو پھر قرآن کی آیت میں لفظ یہ ہوتے اسری بروح عبدہ، کہ اپنے بندے کی روح کو معراج کرائی۔ چونکہ بعبدہ کا لفظ آیا ہے، اسری بعبدہ، اچھی طرح سے یاد رکھو اور سمجھ لو کہ قرآن مجید میں جہاں بھی عبد کا لفظ آیا ہے، اور جب بھی عبد کا لفظ بولا جائے گا، اس سے مراد روح اور جسم کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اہل علم یہ کہتے ہیں، عبد کہتے ہیں روح اور جسم کے مجموعے کو۔ روح اور جسم کے مجموعے کو کیا کہتے ہیں؟ جب روح نکل جاتی ہے تو کہتے ہیں مردہ۔ روح نکل جاتی ہے، جنازے گاہ میں جناز پڑھنے جائیں تو میت آئی کہ نہیں آئی؟ کدی کسی نے آخیا بے چودھری صاحب آ گئے کہ نہیں؟ نمبردار کا جنازہ ہو، کسی بندے نے کہا ہے اے جی نمبردار آیا کہ نہیں آیا؟ ہر کوئی کہے گا میت آئی ہے کہ نہیں۔ لفظ عبد میرے سجن، لفظ عبد جب بھی بولا جائے گا یہ روح اور جسم کے مجموعے پہ بولا جائے گا۔ لہذا قرآن بتا رہا ہے، عرش والا رب فرما رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، میں نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی، لہذا پتہ یہ چلا کہ حضور کا جسد پاک بھی معراج پہ گیا، حضور کی روح مبارک بھی معراج پہ گیا۔ کیونکہ لفظ عبد کا اطلاق ہمیشہ روح اور جسم کے مجموعے پر ہوتا۔ یہ بنیادی باتیں معراج شریف کے حوالے سے۔ اب اگلی بات سمجھو، یہ معراج شروع کہاں ہوئی اور کہاں سیر شروع کہاں سے ہوئی، کہاں تک سیر ہوئی؟ یہ حضور کا جانا، یہ حضور کا آنا، یہ سیر معراج، اس پوری سیر کو 3 حصوں میں سمجھنے کی کوشش کرو۔ میری طرف دیکھو، پوری سیر معراج اللہ کریم نے 3 حصے میں اپنے محبوب کو سیر کرائی۔ یہ وہ باتیں ہیں جو معجزہ معراج شریف کے بارے میں، حضور کی شان معراج کے بارے میں ہر پڑھے لکھے ان پڑھ بچے جوان بوڑھے کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس لیے میں آپ سب سے بڑے درد دل سے عرض کروں گا کہ جب بھی معراج شریف کو سمجھو، بیان کرو، بتاؤ لوگوں کو، تو یہ بات اس طرح بیان کیا کرو کہ حضور کی سیر
حضور کا معجزہ معراج 3 مرحلوں پر مشتمل ہے، 3 حصوں پہ مشتمل ہے۔ پہلا حصہ معراج شریف کا، مسجد حرام سے حضور کا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانا، یہ معراج شریف کا پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ ہے مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک، یہ سیر کا دوسرا حصہ ہے۔ اور تیسرا مرحلہ ہے سدرۃ المنتہا سے اوپر حضور کا تشریف لے جانا۔ یہ تو ہمیں پتہ چلا قرآن اور حدیث سے کہ حضور مسجد حرام سے چلے، کہاں گئے؟ مسجد اقصی۔ مسجد اقصی سے پھر حضور روانہ ہوئے، عروج فرمایا کہ حضور کہاں تک پہنچے؟ 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا، حضور وہاں تشریف لے گئے۔ یہاں دوسرا مرحلہ ختم ہو گیا، تیسرا مرحلہ شروع ہو گیا۔ جب سدرہ سے حضور اوپر گئے تو کہاں گئے؟ بڑے غور سے میرے لفظ سننا ذرا، آج تک کوئی جان نہیں سکا حضور کہاں گئے، نہ کوئی بیان کر سکتا ہے نہ کوئی سمجھا سکتا ہے۔ بس حدیث سے پتہ چلا، قرآن کے مطالعے سے پتہ چلا کہ حضور کہاں تک گئے۔ بڑا آسان اور سیدھا سا جواب ہے، جہاں تک سیر کرانے والے اللہ نے چاہا اور سیر کرانے والے رب کریم نے جہاں تک پسند فرمایا، وہاں تک اپنے محبوب کو اللہ کریم لے گیا۔ اس میں کسی کو ضرورت نہیں، تو اور میں، ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم کہیں حضور کہاں تک گئے؟ بھئی جانے والا محبوب کریم ہیں، لے جانے والے اللہ کریم ہیں، جانے والے رسول کریم، لے جانے والا اللہ کریم۔ تو اللہ کریم جانے کہ وہ اپنے رسول کریم کو کہاں تک لے گیا، کہاں تک لے گیا۔ لہذا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ جہاں تک اللہ کریم نے چاہا، جہاں تک اللہ کریم نے پسند فرمایا، ہمارے نبی کریم علیہ السلام وہاں تک تشریف لے گئے۔ 3 حصوں میں معراج۔ اور یہ اگلی بات جو آپ نے سمجھنی اور یاد رکھنی ہے کہ یہ سیر کس پر کرائی، حضور کس سواری پہ گئے؟ جنت سے براق آیا تھا، براق، اور حضور براق پہ سوار ہو کر مسجد حرام سے مسجد اقصی تشریف لے گئے۔ مسجد اقصی سے حضور جب آسمانوں پہ گئے تو سواری بدل گئی، سواری تو حضور کس سواری پہ گئے؟ نور کا زینہ تھا، نور کا زینہ، حضور آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ جب سدرۃ المنتہا پہنچے اور سدرہ سے اوپر جانے لگے تو وہاں سواری پھر بدل گئی۔ وہاں کون سی سواری تھی؟ اس سواری کا نام ہے رف۔ سواری کا نام رف۔ وہ نور کا ایک تخت تھا، نور کا تخت، حضور نور کے تخت پر جلوہ گر کیے گئے اور تخت جو ہے وہ اوپر چڑھتا چلا گیا، حضور پرواز کرتے چلے گئے۔ اور کہاں تک گئے؟ لامکان کا لفظ صرف سمجھانے کے لیے بولا جاتا ہے، ورنہ خدا کی ذات مکان سے بھی پاک ہے، لامکان سے بھی پاک۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے اعلیٰ حضرت نے کہا، وہی لامکان کے مکین ہوئے، وہی لامکان کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے۔ وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مقام ہے۔ تینوں مرحلوں میں معراج ہوئی۔ مسجد اقصی 1.25 لاکھ نبی جمع ہوئے مسجد اقصی، 313 رسول اپنی قبور مقدسہ سے نکل کر مسجد اقصی پہنچے۔ حدیث معراج میں ہے کہ تمام نبی صفیں باندھ کے کھڑے ہو گئے، نبی کریم علیہ السلام نے انہیں وہاں نماز پڑھائی۔ مسجد اقصی میں نبیوں کو، رسولوں کو نماز پڑھائی، پھر حضور آسمانوں پہ گئے۔
تمام ملائکہ اور فرشتوں نے حضور کا استقبال کیا۔ سدرۃ المنتہا پر جبرائیل امین نے حضور کا استقبال کیا، اور جب حضور سدرہ سے اوپر جانے لگے تو جبریل ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا کہ حضور میں اس مقام سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ لہذا جبریل سدرہ پہ رہ گئے اور میرے نبی پاک اکیلے تشریف لے گئے۔ جہاں تک اللہ پاک نے چاہا وہاں تک حضور کو لے جایا گیا، اور اللہ کریم نے بغیر حجاب کے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو اپنا دیدار عطا کیا۔ اور جب حضور واپس تشریف لانے لگے تو اللہ کریم نے اپنے محبوب کو امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ کتنی نمازوں کا؟ 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کی کہ آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھے گی، آپ جائیے اللہ کریم کی بارگاہ میں کچھ کم کرائیے۔ 9 مرتبہ حضور تشریف لے گئے اور 9 مرتبہ 5 نمازیں کم ہو گئیں، 45 نمازیں معاف ہوئیں، 5 رہ گئیں۔ حضرت موسیٰ کلیم نے کہا کہ یہ آپ کی امت تو 5 بھی نہیں پڑے گی، ایک مرتبہ پھر جائیے رب کی بارگاہ میں۔ لیکن حضرت موسیٰ نے جو جواب دیا نا وہ بڑے غور سے سنو۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اب رب کی بارگاہ میں جاتے ہوئے حیا آتا ہے۔ 45 سے 5 کر دیں، اب اس میں سے کیا کم کراؤں؟ مجھے حیا آتا ہے اللہ۔ لیکن حضور کا کلمہ پڑھنے والوں، امتیوں، حضور کے غلاموں، ذرا غور تو کرو نا، ہمارا رب کتنا کریم ہے، کتنا کرم ہے رب کا۔ اللہ کریم نے فرمایا محبوب آپ کی امت پڑھے گی 5 نمازیں، پڑھے گی 5، ثواب پوری 50 نمازوں کا ملے گا۔ یہ نماز تحفہ معراج ہے، نماز تحفہ معراج ہے جو شب معراج امت کے لیے اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ تو حضور نے فرمایا، نبی کریم علیہ السلام نے الصلاۃ معراج المومنین، نماز یہ مومن کی معراج ہے، یہ تحفہ معراج ہے۔ تو معراج شریف کا معجزہ یہ حضور کی شانوں میں سے بڑی شان والا معجزہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے آسمانی سیر کرائی، اور کچھ سیر زمینی تھی۔ حدیث معراج میں ہے کہ پوری سیر معراج کا ایک حصہ زمینی سفر ہے اور ایک حصہ آسمانی سفر ہے۔ حضور آسمانوں پر تشریف لے گئے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے حضور سے 9 مرتبہ عرض کیا تھا کہ نمازیں کم کرائیں، نمازیں کم کرائیں۔ 45 نمازیں معاف ہو گئیں، 5 رہ گئی۔ فرمایا امت پڑھے گی 5، ثواب ملے گا 50۔ لہذا یہ تحفہ معراج ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ ہمارے دین میں مسلمان کی پہچان نماز ہے۔ 2 چیزوں سے ہم مسلمان بڑے غافل ہو گئے، ایک نماز اور ایک قرآن۔ اس کے بغیر نجات نہیں ہے، نماز کے بغیر نجات نہیں۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور میرے نبی پاک نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ نماز مومن کی معراج ہے، نماز تحفہ معراج ہے۔ لہذا ہماری ساری پریشانیوں اور دکھوں کا علاج اس بات میں ہے کہ 5 وقت کی نماز کے پابند بن جاؤ، اور اپنے گھروں کے اندر روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ تلاوت قرآن، اس میں نجات ہے، اس میں بھلائی ہے، اس میں خیر ہے، اس میں بہتری ہے۔ اور معراج کی رات یہی سبق حضور کی امت کو ملا کہ اپنے رب سے جو تعلق ہے اسے قائم رکھنے کے لیے مسجد کی 5 وقت کی حاضری تمہارے اوپر لازم کر دی گئی۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس تحفہ معراج کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ نماز مسلمان کی شان ہے، نماز مسلمان کی پہچان ہے۔
ہمارے گھروں میں بھی نماز ہو، ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت بھی ہو، خیر بھی ہو، برکت بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و